سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے۔ خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بد عقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، یہ مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد، یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ یہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دل میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی ختم۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئی۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کے طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی اس کے طرف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے، اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کری ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورے آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ، یاد رکھے۔ تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ
اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد، مطلب اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، ٹھیک، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا، اے لوگوں، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔ اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ سے پڑھی، آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر، تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں، کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنسی کے تعلق سے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا، بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور کر دے۔ سورج کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے صرف ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ ایسے اٹیک، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں گے، ختم، بجھا دیں۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گرہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔
پھر آپ نے طویل رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی خسوف کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، چونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے، عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچتی ہی نہیں۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہتے اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے۔ پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھایا گیا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی، کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا۔ دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ 2 صفتوں کی وجہ سے شوہر کی ناشکری۔ اور اس میں الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان میں کرنے والے چند اعمال جس میں سے سب سے خاص، سب سے اہم وہ تھا روزے کا رکھنا۔ پھر ہم نے تلاوت قرآن اور اذکار کے تعلق سے دیکھا تھا کہ اس کے اہتمام کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کو مکمل جتنا آپ پر اس سال تک نازل ہوا ہوتا اس کو ریپیٹ کرتے، ایک بار اس کو دہراتے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری اور بھی چیزیں سیکھی رمضان سے متعلق، اور اس میں خاص چیز جو پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی وہ تھی شب قدر کا منانا، لیلۃ القدر کو پانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس میں اچھے جتنے زیادہ سے زیادہ اعمال ہو سکتے کرنے کی ہم کوشش کریں، اور وہ باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ آئیے انشاءاللہ عزیز چند باتیں اس کے آگے آج ہم دیکھیں گے، اور آخری جو بات پہ ہم نے اپنے آپ کو روکا تھا وہ جو صدقہ تھا، اور صدقے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں، عام دنوں میں تو بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن اس ماہ میں خاص طور سے جو ہے بہت زیادہ کرتے، حتیٰ کہ روایت میں آتا تیز تند ہواؤں کے جیسا، مطلب عام دنوں میں تو ہوا چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو اس طرح سے اب زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود جو ہے صدقات کریں۔ صدقہ دینے کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے عام طور سے، جو پچھلی بار ہم نے کور نہیں کیا تھا، وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے کے لیے تو مجھے مالدار ہونا ضروری ہے،
پیسے والا ہوں گا تو صدقہ کروں گا. تو دیکھیے آپ کے پاس جو اویلیبل ہے، جو ہے، اس میں سے آپ کیا دے سکتے وہی صدقہ ہے. مطلب شریعت نے یہ تو نہیں بتایا، زکوٰۃ کے لیے تو بتایا کہ اتنا نصاب ہو تو اور اتنا ایک سال گزرے تو یہ دینا ہے، لیکن صدقے کے بارے میں نہیں بتایا. تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس میسر ہے، جو اویلیبل ہے، اس میں سے آپ کیا شیئر کر سکتے، کیا دے سکتے، وہ صدقہ ہے. تو ایک غریب سے غریب تر آدمی بھی چاہے تو اپنی انکم کے اندر سے کچھ روپیے، مثال کے طور پہ اگر 100 روپے اس کی آج کی انکم ہے تو 2 روپے دے دے، یہ بھی تو صدقہ ہے. تو صدقے کے لیے کوئی تھریشولڈ نہیں، کوئی لمٹ اور لیول نہیں دیا شریعت نے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. پلس صدقے کے اندر یاد رکھیے یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے اچھائی اور خیر، وہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ صرف اپنے شر سے کسی کو محفوظ بھی اگر آپ رکھ دے تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے اس کو. تو لہٰذا مسکرا کے بات کر دینا، لوگوں کی مدد کر دینا، کسی کو ہنر سکھا دینا، لوگوں کے جھگڑوں کو مٹا دینا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، لوگوں کے اندر اچھی فیصلہ کر دینا، لوگوں کو اچھی بات سنا دینا، یہ سب بھی صدقہ ہو سکتا ہے. تو ہر آدمی کوشش کرے صدقہ کرے ڈیلی. لیکن رمضان کا مہینہ خاص ہے تو اس میں خوب صدقات اور خیرات کرے، اور خاص طور سے اپنے مال کا صدقہ کرے، اور اس میں خاص طور سے کوشش کرے کہ لوگوں کو کھلائے اور پلائے اور اس کے بعد پہنائے، چونکہ یہ بیسک نیڈ اور ضرورت ہے، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں. کھلانا اور پلانا ایک ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، غریب انسان کی، اس کو کوئی کھلائے، ہے نا، کھانا. تو لہٰذا کھلاؤ پلاؤ اور اس کے بعد پہنانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور ہر انسان اس کے لیے تہیہ کر لے کہ میں اپنے انکم کا اتنا حصہ، میں اپنے کپڑوں کا اتنا حصہ، میں اپنے کھانے کا اتنا حصہ فلاں کو بھی دینے کے جو ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے بھی ہو سکتا ہے کوشش کروں. ہر آدمی اگر یہ شروع کر دے تو بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان صدقہ جمع کرے اور اس کے بعد 100 روٹیاں ڈالے اور دے، اس کے مقابلے میں 100 گھر کے لوگ ایک ایک روٹی اگر بھیج دے تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے اور کسی بھی بوجھ اور بار نہیں آتا ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، صدقات اور خیرات میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خواتین سے بھی گزارش کروں گا آپ زیادہ صدقہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا تم لان تان بہت کرتی ہو اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہو، ناشکری کر بیٹھتی ہو، تو لہٰذا تم صدقہ زیادہ کرو. تو لہٰذا خواتین کے لیے تو اور بھی ضروری صدقہ کرے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کا ایک سسٹم یا معمول سکھاتے ہی نہیں ہیں. ہم جو کچھ سکھاتے وہ لینے اور دبانے کا ایک سسٹم سکھاتے، پورا لائف یہ چلتا، دو مت لو، دو مت جمع کرو. تو لہٰذا وہ دینے کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. درکی صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین کی زندگیاں دیکھیے، تبع تابعین کی زندگیاں دیکھی، وہ صرف دے رہے تھے اور دے رہے تھے اور دے رہے تھے، اور اس کے بدلے میں رب العزت ان کو پلٹا کر اور لوٹا کر دے رہا تھا. اور ہم لوگ لینے کی اور لینے کی اور لینے کی پلاننگ کرتے ہیں، نتیجتاً جو چاہیے وہ بھی ہم کو نہیں میسر ہوتا ہے. مثال اگر آپ کو دوں تو آپ اگر مثال لیں تو آپ کے گھر کے اندر آج سے 10 20 50 سال پہلے آپ دیکھیے ایک آپ کا والد اکیلا کمانے والا ہوں گا اور پتہ نہیں 20 15 20 لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ تھے اور پھر بھی خوش تھے وہ. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ صرف 2 رہتے ہیں، ان کے 2 ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں سنبھلتے. حالت یہ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ خرچ کرتے تھے رب العزت دیتا چلا جاتا تھا، جب ہم نے روک لیا تو یہ جتنا ہے وہ بھی ہم کو پورنے نہیں لگایا تھا. کہ تو لہٰذا صدقات اور خیرات کیجئے. یہ کتنا بابرکت عمل ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں بتانا ممکن نہیں ہے. یہ ٹینجیبل بھی نہیں ہے، ماپنے والی چیز بھی نہیں. یہ مل جاتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ زندگی میں برکت کی شکل میں، اچھی اولاد کی شکل میں، بیماریوں سے نجات کی شکل میں، امن و امان والے علاقوں کی شکل میں. کئی اس کے مطلب جس کو کہتے ہیں مظاہر ہے جس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، ماپا نہیں جا سکتا یہ فائدے. تو صدقات بڑی اہم چیز ہے، صدقات کی کوشش کرے. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، خوب سے خوب صدقات کرے، مستحقین کو تلاش کرے، مسکینوں کو تلاش کرے، سائل جو مانگتے ہیں ان کو بھی آپ دیں، لیکن وہ کرے. اس میں ایک اور چیز جو آخری ایڈ کروں گا صدقے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے صدقے کے تعلق سے تھوڑا پروٹیکٹیو بھی رہے، آپ بچا کر بھی رکھے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کر صدقہ مانگنے کی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈپلوماز اور ڈگریز ہوتی ہے ان کے پاس، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ماسٹرز کرے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ کی جیب کیسے خالی کرنا. یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہے آپ سے نکالنے کی. اللہ کے لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے جو واقع میں مستحق ہے، جن کو آپ کے اس مال کی شدید ضرورت ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا صدقات اور خیرات کا اس ماہ اہتمام کریں. اسی میں ایک چیز جوڑوں گا آج، لیکن تفصیلات اگلے جمعہ ہم دیکھیں گے. وہ یہ کہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں. اگر آپ زکوٰۃ اس مہینے میں نکالتے ہیں تو یہ دیکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ زکوٰۃ رمضان سے جوڑ دیا تھا تو رمضان میں نکالا کرتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ رمضان میں نکلے. یہ تو جب بھی 1 سال کمپلیٹ ہو جائے، جو کہ لونار کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً اپروکسیمیٹلی 355 دن ہوتے جب آپ کے مال نصاب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جس بھی کیٹیگری میں ہو، اگر نصاب سے زیادہ ہو 355 دن گزر جائے، ایک چاند والا سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. لیکن اگر آپ نے جوڑ دیا ہے، اس بات کو طے کر لیا کہ رمضان میں ہم نکالیں گے، تو پھر رمضان زکوٰۃ بھی آپ کو دینا ہے. پھر
جو بھی آپ نے طے کر لیا 10 رمضان 15 رمضان 21 رمضان، لوگ الگ الگ تاریخیں طے کرتے ہیں کہ اس دینا ہے، تو وہاں تک جانے تک اپنی زکاتیں آپ دے دیں۔ زکات کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیں، زکات کوئی لمسم چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ میں زکات دیتا ہوں ہر سال، کتنی دیتے ہو؟ 50,000، لیکن زکات ہوتی کتنی ہے وہ معلوم نہیں، لیکن ہم دے دیتے اٹھا کے 50,000، یہ تو زکات نہیں ہے۔ پھر ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ زائد ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حساب نہیں کرنے کے نتیجے میں کم ہوئی تو پکڑ ہو گئی نا، فرائض کے معاملہ ہے نا۔ جیسے کہ میں نماز کو کھڑے ہو گیا، بس جب تک 5 منٹ ہے جب تک پڑھنا پڑھتے رہ رہا ہوں، کوئی بھی کہیں گا ٹھیک ہے اگر وہ رکعتیں 2 ہو گئی 4 ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھتے رہ رہا ہوں تو 5 پڑھ رہے 7 پڑھ رہے، تو ایسا تو نہیں چلیں گا نا۔ تو لہٰذا اندازن دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ زائد کی طرف جاری ہے تو مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ زکات میری اور زیادہ صدقہ ہو جائیں گا، لیکن مسئلہ یہ کہ ایک عادت ہے، اب وہ 50,000 دیتے تھے ہم بھی 50,000 دیتے ہیں، لیکن آپ کی زکات 50 لاکھ ہوتی ہے، 50,000 ہی دے رہے اتنے سالوں سے، 5 لاکھ ہوتی پھر بھی آپ جو 50,000 ہی دے رہے اتنے سالوں سے، وہ نہیں ہوتا ہے، اس کا حساب کیجیے اب تک۔ تو جو آپ کے پاس ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، سونا چاندی مال دولت سٹاک ایف ڈیز اور ساری چیزیں جو کچھ بیچنے کے سامان یہ وہ سب آپ ایک لسٹ میں لکھ لیں، اور جو آپ کو آنا ہے جو آپ نے ادھار دیا یہ بھی تو زائد ہے نا آپ کے استعمال سے، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں، اور اس کے بعد دوسرا کھانا بنائے اس کھانے کے اندر آپ یہ لکھ دیں جو دینا ہے آپ کو، اور جو آنا ہے جو آپ کا ہے اس میں سے جو دینا ہے وہ مائنس کر دے، آپ کی زکات نکل گئی، حساب و کتاب ہو گیا۔ بہت آسان ہے کہ میرے پاس اتنے رقم ہے، بچوں کے اکاؤنٹ میں بھی اتنی رقم جمع کر لیا، بیوی کے پاس بھی اتنی رقم ہے، ایک BC میں ڈالا ہوا اتنی رقم ہے، سونا اتنا تعداد میں ہے، چاندی اتنی ہے، ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا وہ بھی اس میں انکلوڈ کر دو، فلاں گاڑیوں کا بزنس کرا وہ بھی ہے، اسٹاک اتنا میرے پاس ایوریج سال بھر رہتا ہے، سب ایک لسٹ میں آ گیا۔ سیکنڈ لسٹ کے اندر جو دینا ہے آپ نکال دے، دونوں کا پلس مائنس کر دے، جو بچا وہ زکات کے لیے ہو گیا ایلیجیبل، آپ نے زکات ادا کر دی۔ اس سے زائد پھر آپ کو جو دینا ہے آپ دیتے رہیں، جیسا کہ آپ 50,000 دیتے تھے ہر سال اور آپ کی زکات صرف 30 ہوتی ہے تو میں کہوں گا دیتے رہے 50، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں زائد جا رہا ہے، لیکن حساب کر لینے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپ ٹو دا مارک اپنی زکات ادا کی، اور باقی چیزیں میں صدقات کے اندر انشاءاللہ دوں گا تو ڈبل خوشی ہوں گی۔ زکات تو دینا ہی فرض ہے، صدقہ بھی میں نے دیا، اور زکات دینا بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ زکات کے نہ دینے والے یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہوتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور زکات یاد رکھیے نصاب ہے، لیکن صدقات کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے دے سکتا ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہم زکات اگر دیتے اس مہینہ تو نکالے اور اس کے مستحقین تک اس کو ضرور پہنچائے، جو اس کے 8 ود قرآن نے کہیں، اگلی بار انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے اپنے اطراف، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اطراف، اپنا شہر، اپنی بستی، اور اس کے بعد دیگر علاقوں میں بھی آپ اس کو بہرحال پھر دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس مہینے کے اندر آپ کو فطرے کا بھی اہتمام کرنا ہے، وہ بھی جب آپ چاند دیکھ لیں عید کا، اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ جمع کرنے کے اعتبار سے اگر 1-2 دن پہلے بھی اگر جمع کرنے کا نظم ہو، کہیں سسٹم ہو، دینے کا نہیں جمع کرنے کا، جیسا کہ کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی NGO ہے آپ کا جمع کرتی ہے فطرہ اور پھر ڈسبرس کرتی بانٹتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایڈوانس میں دینے میں پھر کوئی حرج نہیں، پھر چاہے اناج کی شکل میں لے جا کے دے یا آپ دور ہے تو کہہ دے کہ اتنا کیش ہے میرا، اس میں اناج لے کے آپ دے دو، لیکن ان کا بھی کام ہے اس کو جب بانٹیں گے تو وہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر دو، عید کی نماز سے پہلے، یاد رکھیں۔ جو لوگ کسی باہر سے آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں، ایسا کوئی US سے آپ کو پیسہ بھیج رہا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں کہ اس کے چاند اور اس کی عید کی نماز سے پہلے آپ کو دینا ہے، وہ 1 دن پہلے ہو جاتا ہے، اس کا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو خیال رکھیں کہ اس کی عید کی نماز سے پہلے وہ فطرہ اس کا نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فطرہ ہم سب کو دینا ہے، جو لرزش ہے، جو خطائیں، جو کمزوریاں روزے کی حالت میں ہم سے ہو جاتی ہے تو اس کا یہ کفارہ ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ فطرہ ہوا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد کیا تو یہ عام صدقہ ہوا۔ تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ محتاط رہے کہ آپ کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے کرنا۔ اس میں ایک چیز جو ہم سے غلطی ہوتی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 1 رمضان کو ہی دے دیتے ہیں فطرہ اور کہتے ہیں کہ لوگ کھائیں گے پئیں گے رمضان بھر۔ فطرے کا مقصد یاد رکھیے وہ آپ کے روزوں کی لرزشوں کا وہ کفارہ ہے، اور ایک طرح سے عید کے دن مسلمان بھوکے نہ رہے یا کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، وہ اس کا مقصد ہے۔ رمضان کے روزے اس کا مقصد نہیں، وہ آپ الگ سے دیں، تو لوگ ایڈوانس دے دیتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کو کیش میں نکال دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کرتے ہیں کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اس کو اناج کی شکل میں نہیں دیتے، حالانکہ فطرے کو غذائیت کی شکل میں دینا چاہیے۔ غذائیت مطلب یہ وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہے سے پیٹ بھرا جاتا ہے، تو میں نے دیکھا لوگ شیرخرمے کا سامان دیتے ہیں، فطرے میں شیرخرمے کا سامان نہ دے، وہ الگ سے دے، چونکہ اسے پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے۔ غذائیت سے مراد آپ کھانے پینے کی چیزیں جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے۔ اس زمانے میں پنیر، منقع، جو اور کھجور وہ سب دیتے تھے، چونکہ وہ لوگ اس کو پیٹ بھرتے تھے۔ کھجور اور دودھ بولے تو عربوں کا کھانا ہو گیا پورا ہی، پنیر اور اس کے ساتھ کچھ تیل وغیرہ اور روٹی سے وہ کھانا کھاتے تھے، اس کو مکمل ان کا فوڈ تھا یہ، تو وہ دینا چاہیے۔ تو ہمارے پاس لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اناج کو خاص طور سے دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، گیہوں۔ دیکھیں گیہوں دے سکتے ہیں، اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا تو اس لیے لوگ زیادہ دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، مہنگا تھا تو زیادہ دیتے تھے تاکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں تو اچھا ہو۔ ابھی ہم گیہوں کو چپکی گئے سیدھا جا کر،
بس گیہوں ہی دینا ہے، اور وہ بھی فطرے کے گیہوں الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. فطرے کے گیہوں راشن کی دکان سے آتے ہیں، اپنے گیہوں فلاں دکان سے آتے ہیں. وہ دکاندار بھی فطرے کے گیہوں کا ایک تھیلا رکھ دیتا ہے. جنرلی اس تھیلے کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اٹھائیں گے تو اس میں سے آٹا خود نکلتا ہے، مطلب وہ کیڑے لے ہوتے ہیں، خراب گیہوں ہوتے ہیں، اور آپ اس کو فطرے میں دے رہے. جو صحابہ تابعین فطرے میں گیہوں دینا جو سسٹم شروع ہوا تو اس لیے ہوتا ہے کہ مہنگی غذائیت ہے، مہنگا اناج تھا. اب ہم لوگ اس کو چھپا کی گئے تو آپ کیا کریں، ایسا اناج دے جو بہت آسان ہو. چاول بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کے علاقے میں جوار کھائی جا سکتی ہے تو وہ بھی دیجیے، مکہ کھایا جاتا تو وہ بھی دیجیے. ظاہر سی بات ہے غذائیات ہے، مہنگی بھی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، لیکن دے. یہ وہ لوگ اچھے سے اچھی چیز دیتے تھے، تو تھوڑا سا اس کو کوالٹی وائز امپروو کرے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اور گیہوں کو ثابت ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پساوا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں پھر اس کو لے کے جانیں گے. تو بہرحال یہ اصل ہے. اور کچھ لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے، وہ جب عید کی نماز کو جاتے ہیں بغیر تحقیق کی کس کو دے رہے، بس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کا حال یہ میں نے دیکھا، کچھ لوگوں کا تو رکشے لاتے ہیں آپ کے پاس گیہوں لینے کے لیے. رکشے لا رہا ہے کوئی آدمی گیہوں کے لیے، اس کا مطلب اس نے کتنے جمع کر لیا آلریڈی، تھیلے کی تھیلے لے جا رہا ہے وہ. تو ضرور ڈھونڈیں لوگوں کو جو مستحق ہو اس کے، ان تک پہنچانے کو. آپ کے علاقے میں نہ ہو تو تھوڑا دور کے علاقے میں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے رمضان میں، لسٹ بنا لیں کون آپ کو لگتا ہے محلے میں مستحق ہے، کون آپ کو لگتا ہے رشتہ داروں مستحق ہے، لکھ لیں. اور ایک آدمی کے اعتبار سے 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں جو آپ مناسب سمجھے بہرحال اس کو، چونکہ وہ کوانٹٹی جو آتی تھی وہ آج کے زمانے میں لوگوں الگ الگ اقوال ہے گرامز کے اعتبار سے. بہرحال 2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں جو زیادہ کی طرف جائے اچھا ہے. کیا اس میں جا رہا ہے، کیا کلو کیوں آتے ہیں، ہر فرد کی طرف سے آپ کو دینا ہے. آپ کے گھر میں جتنے ہیں بڑے اور بوڑھے اور بچے وغیرہ سب کی طرف سے دینا ہے. تو فطرے کا اہتمام کریں. اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور دعاؤں کو اپنے لمٹ لیس رکھے. اپنے لیے تو رکھے لیکن لمٹ لیس رکھے، اس مطلب ساری امت کے لیے اس کو رکھے. یہ بات بڑی عجیب ہے. ہم لوگوں کو تو یہ دیکھا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں نہیں کر رہے ہیں ہم، دوسرے وغیرہ تو باقی اللہ میرے بزنس سے برکت دے، بس ختم، اتنا ہی تھا، ہو گیا، کچھ بھی نہیں اس کے آگے نیچے. امت بھی بزنس کر رہی ہے، اولاد بھی بزنس کریں گی، تو لمبی دعائیں ہونا چاہیے، ان دا سینس کہ دور تک جائے. بہت زیادہ چیزوں کو اکوموڈیٹ کیجیے اپنی دعاؤں کے اندر، صرف اپنے آپ کو مت رکھیں. بلکہ حدیث میں تو الفاظ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا غائبانہ میں کرتا ہے تو اس سے اچھی مجلس میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، مطلب فرشتے کرتے ہیں. تو کسی کہنے والے کا ایک قول ہے کہ جو تم اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مانگو، اس سے اچھی مخلوق تمہارے لیے وہ چیز مانگیں گی، مطلب فرشتے مانگیں گے تمہارے لیے. تو بہت لمیٹڈ کر دیا دعاؤں کو، میرا فلاں، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ. انبیاؤں کی دعا دیکھیے آپ، نسلوں کے لیے کرتے تھے، جنریشنز کے لیے کرتے تھے، قیامت تک کے لیے کرتے تھے. تو اپنی دعاؤں کو جو ہے اس میں احاطہ کیجیے لوگوں کا. جہاں اپنی مصیبتوں کو آپ ٹالنا چاہ رہے تو وہیں امت کی مصیبتوں کو بھی یاد رکھ کے خاص اس کو بیان کیجیے اللہ کے سامنے، بار بار بیان کیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں کے اندر خاص طور سے توبہ اور استغفار کا اہتمام اپنے لیے بذات خود بہت اہم ہے. یاد رکھیے توبہ اور استغفار، اور خاص طور سے سحر کے وقت میں توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 سے 3 مرتبہ کہا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اسحار، سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. استغفار بھی دعا ہے اپنے معافی کی، اپنے مغفرت کی، اپنے گناہوں کی معافی. یہ بھی اس میں ایڈ کیجیے، اس کا خاص حصہ رکھیے بڑا. ایک میجر پارٹ یہ بھی ہو کہ اپنے لیے معافی مانگے، اپنے گھر والوں کی طرف سے معافی مانگے، اپنی خطاؤں پر معافی مانگے، اپنی لرزشوں پر معافی مانگے، جو گناہ زندگی میں پچھلے ہو چکے اس سے معافی مانگے، اگلے گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار کرے. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تو توبہ اور استغفار کا مخصوص اہتمام، اپنی دعاؤں کا ایک پارٹ اس کو بنا لیجئے، اور یہ عادت ڈالی کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالے. تو دعاؤں کا خاص اہتمام اور توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام رمضان کے اندر ہوگا. اور خاص طور سے سحر میں سب اٹھتے ہیں، عام دنوں میں سحر میں اٹھنا تھوڑا سا مشکل جاتا ہے، یا وہ ٹائم پہ ہم عام طور سے اٹھتے نہیں ہیں، یاد رکھیں. اس لیے کہ 5 وقت کی نماز ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. ہم یہ کہیں گے کہ بڑا توفیق ہے، نصیب والا انسان ہے، چونکہ وہ بھی لوگوں سے ہو نہیں رہی. تہجد تو ایک مخصوص چیز ہو گیا تھا، لیکن یہ انبیاؤں کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا، یہ ہم سے پہلے کا شیوا تھا، یاد رکھیں. اور اس کے کئی فضائل میں کہ گناہوں کو معاف کراتی ہے، درجات کو بلند کراتی ہے. تہجد کی نماز سحر کے وقت میں جو عام طور سے آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں. یہ بھی وقت نہیں ہے کہ اس کی ہم تفصیلات میں جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ بیماریوں سے نجات دے تو یہ نماز کا اہتمام کیجیے، چونکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ یہ بیماریوں سے نجات دلاتی ہے نماز، بیماریوں سے نجات دلاتی ہے نماز. صبح کا اٹھنا، نماز کا پڑھنا بیماریوں سے آپ کو نجات دلاتا. تو کتنے لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، تو اس نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں. کئی فائدوں میں سے انبیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، گناہ کو معاف کراتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات. بہرحال ہم اس کا خاص طور سے اہتمام کریں. تو دعائیں اور خاص طور سے توبہ استغفار. توبہ کے لیے آپ اللہ سے نادم ہو، اپنے گناہوں پہ کافی ہے. توبہ کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، لوگ پہلے مسجد میں بیٹھتے ہیں،
پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نماز کے بعد، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھی، اور جلدی سے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور ایسا ایسا کر کے کچھ کرتے، اور تو لفظ بھی شاید توبہ توبہ بولتے، میں نے سنا نہیں ایگزیکٹلی کیا بولتے ہیں، اور دونوں گالوں پہ ایسے ہاتھوں کو لگاتے ہیں ادھر اور ادھر، توبہ توبہ کرتے، اور وہ بھی ادھر ادھر کوئی دیکھ نہ لے اس کے ساتھ کرتے، کوئی دیکھ لے تو پھر زبان باہر نکال کے شرمندگی سے دونوں ہاتھ نیچے بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا بہت تھا کر لیا میں نے. تو یہ توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ مطلب ایک راستے پہ ہم چل پڑے تھے، گناہ کا تھا، اس سے پلٹ جانا ہے، ریٹرن ہو جانا، یو ٹرن لے لینا ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف میں آ گئے، یہ توبہ تھی. اور استغفار کیا ہے؟ جو پچھلے گناہ ہو چکے اس کی معافی، اور اگلے نہ ہو بول کے اللہ سے ہمیشہ معافی. تو استغفار، توبہ استغفار اس لیے ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، تھوڑا معنی میں فرق ہے، ایک پلٹنا اور ایک گناہ کی معافی چاہنا. تو توبہ کرتا تو آدمی پھر استغفار بھی کرتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے. بہرحال تو توبہ اور استغفار کا خاص طور سے اہتمام کریں. اسی طرح اس مہینے میں کرنے والے اعمال میں اس چیز کو بھی آپ جوڑ لیں کہ اس مہینے میں آپ خاص طور سے صلہ رحمی کا معاملہ کریں، رشتوں کو جوڑنے کا معاملہ. رشتوں کو جوڑنے کا معاملہ کیا ہے کہ رشتہ داریوں کو باقی رکھے، قائم رکھے، ہے نا. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. الگ الگ لوگوں کو الگ الگ استعداد اللہ نے دی، جیسا غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا آ گیا، صلہ رحمی ہو گیا. رشتہ داروں کو کچھ چیزیں دینا لینا ہو گیا، رمضان کے مہینے میں جو ضرورت کی ہو سکتی ہے یہ اس میں آ گیا. ٹھیک ہے، آپ سال بھر بھی کریں، اس مہینے میں خاص کریں، خاص کریں. ہاں پر صلہ رحمی مطلب صلہ رحمی مطلب رحم کے رشتوں کو، رحم کے ریلیشن شپ کو باقی رکھنا. رحم سے مراد یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں بچہ جہاں رہتا ہے اور پھر پیدا ہوتا ہے، اس سے جو رشتے لے کر آتا ہے اس کو یہ رحم کے رشتے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. ان کو جوڑے رکھنا اور رشتوں سے صلہ رکھنا. رحم کے جو رشتے، جیسے پیدائش سے کیا کیا رشتے لاتا ہے، ماں باپ، ماموں چچا نانا دادا سب لاتا ہے نا پیدائش. تو رشتے ایک تو پیدائشی لاتا ہے بچہ، دوسرا سسرالی بناتا ہے، اور تیسرا دوستی کے ذریعے بناتا ہے. تین ہی رشتوں کی قسمیں ہوتی، ایک پیدائشی، ایک سسرالی اور ایک دوستی کے ذریعے بنتے ہیں. تو یہ رشتے ہیں، تو پیدائش کے رشتے ہیں. ہمارے پاس رشتوں کو توڑنا افضل سمجھا جاتا ہے. اس کی تربیت پورے ماحول میں دی جاتی ہے. کیسے ماحول میں دی جاتی ہے؟ شادی ہوتی، بیوی چاہتی ہے شوہر سب سے رشتہ توڑ دے. سبحان اللہ. ایک زمانہ آتا ہے اس کے بچے بھی رشتہ توڑ دیتے، بعد میں پھر پریشان رہتی، ہوا کیا تھا میرے سے، جوانی میں ہوا تھا جو غلطی ہوئی تھی آپ سے. توڑنے کی بات ہوتی ہے، ایک دم پلاننگ ہوتی ہے. اب تم چچا کے گھر پہ آج کے بعد نہیں جائیں گے، کیوں؟ تو ہم گئے تھے دعوت میں، انہوں نے ہم کو اتنی عزت نہیں دی. تو آپ توڑنے کا پلان کریں. آپ یہ پلان کیجیے کہ چچا سے یہ غلطی بھی اگر ہوئی تو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، اس لیے کہ رشتہ توڑنا تو غلط بات ہے، صرف کھانے کی وجہ سے کیسے توڑ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. کاٹنے کے لیے ہم بالکل ریڈی ہے. کیا ہوا؟ تو وہاں گئے تھے، عزت ملی نہیں ملی، چلو اگلی بار سے جانا بند. ریڈی ہے رشتے توڑنے کے لیے. جوڑو اس کو، بہت اہم چیز ہے. حدیث قدسی کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو جب بنایا تو رحم نے اللہ کے سامنے دعائیں دی کہ اللہ میرے رشتوں کو لوگ توڑیں گے بعد میں چل کے، چونکہ اللہ نے اس کو بتا دیا تھا. تو اللہ نے کہا جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑ لوں گا، جو تجھ سے رشتہ توڑے گا میں اس سے رشتہ توڑ لوں گا. ہاں، دین اور اسلام کی خاطر رشتے توڑنا افضل ہے. وہ ایسے ہی کوئی کہہ رہا آپ کو شرک کی دعوت دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کرے تو آنا، نہیں تو نہیں آنا، تو آپ کہے پھر میں آپ کی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے مجبور کیا میں توڑا دوں، تو افضل ہے. یہ الگ بات ہے. لیکن یہاں کوئی افضل نہیں ہے. یہاں صرف کھانا نہیں دیے، گھور کے دیکھے، فلاں نہیں کیے، دعوت میں نہیں بلا، عزت نہیں ملی، شرف نہیں ملا، مقام نہیں ملا، ہم کو یاد نہیں رکھے، فلاں نہیں کرے، رشتہ ختم. یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں. انہوں نے یاد نہیں رکھا، آپ یاد رکھیے ان کو، یہ تو خاص بات. دوسری چیز ہوتی رہی، وہ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی کریں گے نا بھائی. وہ روز گالی دے رہے، ہم کیا کریں؟ اگر وہ بھی ایسا سلوک کرے، آپ اچھا ان سے کرے اس لیے کہ وہ آپ سے کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم چھوٹے تھے تو گھر میں بڑے لوگ بولتے تھے، ایسا کچھ بچے تھے ہمارے پاس، ان کے گھر ہم گئے تو ہکال دیتے تھے ہم کو. ہمارے گھر ہے تو ہم بھی ہکال دیتے تھے. تو گھر رشتہ دار بڑے لوگ بولتے تھے گھر کے، ارے پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم دونوں تو ایک جیسے، ہم کو سمجھتا نہیں تھا. اب سمجھ میں آتا اس میں مانا کیا ہے. مانا ہے کہ اگر اس نے بھی تم کو ہکال دیا اور تم نے بھی اس کو ہکال دیا، دونوں ایک جیسے ہی اللہ کے سامنے، کیا فرق ہوا؟ تو وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. اس نے آپ کو رشتہ توڑا، آپ نے بھی توڑ دیا، انہوں نے نہیں فلاں کیا، رشتوں کو توڑی مت، جوڑیے. تو اس مہینے کو صلہ رحمی کا مہینہ بنائیے. دو بھائیوں میں جھگڑا تو ملانے کا ذریعہ خود بھی بنے اور ملا بھی دے ان کو، آپس میں ملنے. باپ اور بیٹے میں کوئی اختلاف ختم کرے اس مہینے میں. بہو اور ساس میں اختلاف مٹانے کا مہینہ ہے. معاف کر دے، کسی کو درگزر کر دے، زندگی کو چینج کر دے. رشتے ٹوٹے تھے کئی زمانے سے تو اب جوڑو ان کو، تلاش کرو کہاں ہے، کیسے اس کو جوڑنے کی اور واپس سے جس کو کہتے ہیں قائم کرنے کی، اور اس میں کرو. اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. ان کے رشتہ جوڑنے کے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کی نیکی سب سے زیادہ جلدی بدلہ دیتی. معلوم حدیث کے اندر سب سے زیادہ، مطلب جس نیکی کا سب سے جلدی بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، ایک دم مل جاتا ہے. میں آپ کو نمونے دے سکتا ہوں. ایک صاحب کے پاس انہوں نے مجھے خود بتایا یہ واقعہ، اور ایک دم صحیح واقعہ ہے کہ ان کو ایک شدید بیماری کا لاحق ہو گئی، وہ بڑے پریشان ہو گئے. جب وہ بیماری میں پریشان ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا مالدار اللہ نے مال دیا تھا، میں صلہ رحمی کروں گا، لوگوں کو مال بانٹوں گا، اور اپنے رشتہ داروں میں مال بانٹنا شروع کر دیا. بس اس کے پاس گئے، میرے طرف سے آپ کو تحفہ، اس کے پاس گئے میرے طرف سے آپ کو تحفہ، اس کے بعد گئے میرے طرف تحفہ. 3 مہینے بعد کہتے بیماری پوری ختم ہو گئی، صلہ رحمی شروع کر دی. سب سے جلدی کسی چیز کا بدلہ اگر ریٹرن ملتا دنیا میں صلہ رحمی ہے. حدیث کا الفاظ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے.
رزق میں برکت چاہتے عمر میں اضافہ، صلہ رحمی شروع کرو، رشتوں کو جوڑنا۔ بیماری کیا ہے؟ ایک طرح سے انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں برکت، عمر بڑھتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بیماری میں صدقہ کیا، صلہ رحمی ہو گئی، لوگوں نے محبت کی، دعائیں کی، ہاتھ اٹھا کے اپنے اس بھائی کے لیے وہ آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بیماری کو دور کر دیا۔ صلہ رحمی کے لاتعداد فائدے، بہرحال کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کو بہرحال دیکھیں گے صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں، اور اس میں ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند اعمال تھے جو میں نے مناسب سمجھے رمضان کے اس مہینے کے اندر آپ لوگ کریں۔ پچھلے بار بھی کچھ اعمال رکھے تھے، اگلی بار بھی انشاءاللہ زکوٰۃ وغیرہ چیزوں کے تعلق سے ہم باتوں کو دیکھیں گے۔ آئیے آخر میں جو ہے چند منٹ میرے پاس باقی ہے، تو میں ایک اہم چیز ہے اس ٹاپک کی طرف بھی آپ کی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ایک رمضان کے بعد سے یہ ٹاپک کے تعلق سے لوگوں نے کافی سوال کیے، سوچا مسجد ہی سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے تاکہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ ایک رمضان کے بعد سے جو چیز جو چلن میں آئی، جس کے تعلق سے بہت زیادہ سوالات میرے پاس بھی آئے، لوگوں نے کہا، اور چونکہ میں کچھ تھوڑا بہت نالج دین کا بھی رکھتا ہوں اور لاء کی فیلڈ میری اپنی ہے، میں ایک لائر ہوں، تو بہرحال سی اے کے تعلق سے لوگوں نے بڑے سوالات کیے، تو سوچا جمعہ خطبے میں بتا دوں، ایک اویئرنیس لوگوں کو اس کے ذریعے جو ہے بات پھیل جاتی ہے۔ تو ایک ڈر کا ماحول، ایک خوف کا ماحول لوگوں نے بنا دیا، جیسے ایک بل تھا، سی اے بی تھا پہلے، کہ سٹیزن امینڈمنٹ جو ہے بل تھا ایک، اب ایکٹ بن چکا ہے بہرحال وہ، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، بہرحال وہ بل تو 2019 میں آ گیا تھا، جب آپ جانتے کورونا سے پہلے جو احتجاجات چالو تھے، بہرحال اب وہ اس نے شکل لے لیا، اس کے رولز ریگولیشن نوٹیفیکیشنز وغیرہ آ گئے، بہت چھوٹا 1 پیج کا نوٹیفیکیشن ہے، کسی کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں، چند اس کے رولز آ گئے، تو وہ لوگ بڑے خائف ہو گئے اور ڈر گئے۔ ٹھیک ہے، بہرحال قانونی طور سے کیا پیچیدگیاں ایک الگ بات ہے، وہ موضوع بھی نہیں ہے ہمارا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈر کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کر سکتے وہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یا جس کی جو بنیاد ہے سی اے این آر سی این آر پی، جو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک کے شہری ہے، اور شہریوں کو کاؤنٹ کرنا اور نئے لوگوں کو شہریت کیسے دینا، اس کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہے۔ گزارش کروں گا کہ جو لوگ، اور پریشانیاں ڈر کے لیے نہیں، جو لوگ ڈر رہے ہیں ان کے جواب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے لیے صرف آپ کی پیدائش کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کے لیے مور دین انف ڈاکیومنٹ ہے آج کے دور میں۔ برتھ سرٹیفکیٹ، آدھار نہیں، پین نہیں، دیگر چیزیں نہیں چلیں گے، آپ کی پیدائش کا وہ پرمان پتر جو آپ پیدا ہوئے تھے، برتھ سرٹیفکیٹ، وہ ہونا چاہیے۔ سب کے پاس تقریباً شہروں میں ہوتا ہے، جن کے پاس نہیں ہے، گاؤں دیہات میں آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا بنانے کی آپ کوشش کریں، نہیں ہے تو پرانا جائے ڈاکیومنٹ دے اور نکال کے لا لے، نہیں ہے تو حلف نامہ اوت لے، کسی وکیل کو ہائر کرے، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گا، حلف نامہ پیش کرے، اوت لے جا کر ایفیڈیوٹ، اور وہ بنا کر لا لے، آسان ہے۔ آپ نے اسکول گئے تھے تو اسکول کے اندر آپ کی ٹی سی ہوں گی، اس کو بیس بنائیے، جا کر وہ ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے، آسان چیز ہے۔ تو میں صرف گھبراہٹ کو کم کرنے، ڈر کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ڈاکیومنٹ اس میں اہم رول پلے کرتا ہے، وہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ۔ دوسری گزارش یہ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کے صحیح ہوں، مثال کے طور پر میرا نام فیض ہے، FAIZ بھی لکھا جاتا ہے، FAEZ بھی لکھا جاتا ہے، اور پھر جس کو نہیں آتا لکھنا تو FAYAZ بھی لکھ دیتا ہے میرا نام، تو وہ فیاض بھی ہو جاتا ہے، فیض بھی ہو جاتا ہے، فائز بھی ہو جاتا ہے، اور کئی وہ ہوتے ہیں، اور کئی اسپیلنگز اس کے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے، ساری جگہ آپ کا نام ایک جیسا کر لینا ڈاکیومنٹس۔ اس کے لیے آپ سارے ڈاکیومنٹ جمع کر لیں، آپ کے پاس جو ہے، راشن کارڈ ہوتا ہے، آدھار ہے، پین ہے، برتھ سرٹیفکیٹ، سارے جمع کر لیں، لگائے اور دیکھیں کہ نام میں اسپیلنگ سب کی ایک جیسی، بس اتنا ہی کرنا ہے، کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں۔ اس کے لیے کیا کریں، آپ کی ڈاکیومنٹس میں سب میں نام صحیح ہو آپ کے، اس کے لیے ایک کام کر لیں آپ، تقریباً اس کے لیے آپ کو 1050 روپے کا خرچہ آتا ہے، اور وہ ہے آپ پاسپورٹ بنا لیں۔ بس پاسپورٹ جب بنتا ہے نا تو سارے ڈاکیومنٹس کا آڈٹ ہوتا ہے، پورے ڈاکیومنٹ الائن ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ پاسپورٹ آفیسر کے پاس جائیں گے تو بولیں گے نام ہر جگہ صحیح ہونا، آپ یہاں سب محکمات میں جائیں گے چینجز کرنا شروع کر دیں گے، پاسپورٹ بنا لیجئے، پورا آپ کا نام کا آڈٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس پورے الائن ہو جاتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک برابر ترتیب میں لگ جاتا ہے۔ کوئی کہے میرے پاس 1000 روپے نہیں ہے، پھر ایجنٹ کی فیس دینا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، آپ کا نام وغیرہ سب صحیح ہے تو آپ ایک پاسپورٹ بنا لیں۔ پاسپورٹ بھی ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، لیکن NRC CA NRP وغیرہ کے اندر آپ کی پیدائش اصل ہے، تو آپ کے برتھ سرٹیفکیٹس آپ یاد سے بنا لیں، نہ ہو تو ڈھونڈ لیں۔ پینک ہونے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور لیگلی جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، ان کا آپ ساتھ دیں۔ مطلب آپ کو لگتا ہے ایک چیز ہے، آپ آپ ڈرتے ہیں اسے، قانونی طور سے جو راستے آپ کے پاس ہیں ان راستوں کو اپنائیں اور اپنی بات کو حکومت تک پہنچائیں۔ اس کا حق بالکل ایک جمہوریت میں، ایک ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، آپ کو اوپنلی آپ جائیں، بتائیں ہم کو یہ قانون پسند نہیں آ رہا، آپ ترمیم کیجیے، اور وہ ہوتے ہیں، تو وہ سارے پروسیس میں جانے کی ہم کوشش کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں چاہتے کسی بھی حال میں، نتیجتاً ہر چیز میں ہمارا معاملہ ایک عجیب و غریب ہے، مطلب سمجھنے کو ہم تیاری نہیں۔ وہ 2019 میں جب آیا تھا تو کافی جوش میں تھے مسلمان، اس کے بعد یہ 4 سال گزرے، کچھ کیا آپ نے اس میں؟ جتنے پریشان تھے، کوئی ڈاکیومنٹ بنایا؟ نہیں ہم کو تو ڈاکیومنٹ دینا ہی نہیں، میں دینے کی بات کر بھی کہاں رہا ہوں، آپ
لیکن ڈاکیومنٹ ہونا تو چاہیے نا، صحیح ہونا یہ تو درست ضروری ہے نا، چاہے آپ کچھ بھی کریں، عمرہ حج کے لیے جائیں گے تو لیں گے آپ کو پاسپورٹ ڈاکیومنٹ صحیح ہونا، نام صحیح ہونا، کرنا چاہیے۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ پھر آ کے کوئی کچھ بولیں گا تو تب ہم دوڑیں گے بھاگیں گے، پھر آ کے کوئی بولیں گا فلاں ہو رہا ہے، اور اتنا گھبرا جاتے ہیں، اتنا ڈر جاتے ہیں، وہ لوگوں سے جا کر بات نہیں کرتے جو اس فن یا اس علم کے ماہر ہوتے ہیں، اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گزارش کروں گا